عقیدہ، کردار، اخلاق، عادات اور شخصیت کو اس انداز میں پروان چڑھانا ہے۔ تربیت کا مطلب صرف کسی کو ادب سکھا دینا یا چند نصیحتیں کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ علم کے بغیر جہالت پیدا ہوتی ہے، تربیت کے بغیر علم بھی اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بتدریج نشو و نما کرنا، پرورش کرنا، سنوارنا، اصلاح کرنا اور کمال تک پہنچانا کے ہیں۔ تربیت کا مطلب صرف کسی کو ادب سکھا دینا یا چند نصیحتیں کر دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک جہد مسلسل کا نام ہے جس کے ذریعے انسان کی فکر، عقیدہ، کردار، اخلاق اور عادات اور شخصیت کو اس انداز میں پروان چڑھانا ہے کہ وہ ایک با کردار، ذمہ دار، با اخلاق اور اللہ کا فرما بردار انسان بن جائے۔ اسی طرح تعلیم انسان کو علم دیتی ہے، لیکن تربیت اس علم کو کردار میں ڈھالتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، تعلیم سے جو ہے انسان کی جہالت ختم ہو رہی ہے، وہ علم دیتی ہے، لیکن تربیت اس علم کو کردار میں ڈالتی ہے۔ علم کے بغیر جہالت پیدا ہوتی ہے اور تربیت کے بغیر علم بھی اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ بچوں کی تربیت یہ کوئی آسان یا معمولی عمل نہیں، بلکہ یہ دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو قوموں کے زوال کے دو اہم اسباب رہے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم پر بزور طاقت، بزور اسلحہ اس پہ غالب آ جائے اور اسے نیست و نابود کر دے۔ جیسے کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو 1258 میں بغداد کو نیست و نابود کر دیا، اور جو اس میں منگول قوم تھی وہ مسلمانوں پر غالب آ گئی۔ اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے جو وہاں کے بڑے بڑے کتب خانے تھے، بیت الحکمت کے نام تھے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاؤس آف وزڈم، اور اس جیسے بے شمار کتب خانوں کو آگ لگا دی اور بغداد کی گلی کوچوں میں خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ یہ ایک بڑی تکلیف دہ داستان ہے۔ یہ پہلا ریزن ہے قوموں کی زوال کے دو اسباب جو میں نے آپ کو بتائے۔ ایک یہ کہ ایک قوم دوسری قوم پر بزور طاقت، بزور اسلحہ کے وہ آئے ان پر غلبہ حاصل کرے، انہیں نیست و نابود کر دے۔ اور دوسرا جو مین فیکٹر ہے، یہ بڑا غور طلب ہے کہ آپ کسی قوم کے بچوں کو ان کے حقیقی علمی اور فکری ورثے سے محروم کر دیں، وہ قوم خود بخود ہی زوال پذیر ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں 2 فروری 1885 کا لارڈ میکالے کا وہ دورہ جو بر صغیر میں انہوں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ میں جا کے اس قوم کو دیکھوں، ان کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، مکمل تفصیلی اس نے ایک جائزہ لیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا وہاں پر جا کے جو اس نے ایک شارٹ اپنی جو اسٹیٹمنٹ دی وہ بڑی کام کی اور سننے والی ہے۔ اس نے کہا جی اس قوم کو مغلوب کرنے کا وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے نصاب تعلیم کو بدل دیا جائے، اور جس سے ہمیں وہ قوم تیار ہوئی ملے گی جو ہماری منشا ہے، کہ ہمیں ایک ایسی جماعت تیار کرنی چاہیے اس نصاب تعلیم کے ذریعے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ایشیائی ہوں، لیکن ذوق، خیالات، اخلاق اور عقل کے حساب سے وہ فرنگی اور انگریز ہوں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم تربیت کے حوالے سے ایک تمہیدی گفتگو کر چکے ہیں، یقیناً آپ نے سنی ہوگی، جس میں تربیت کے معنی اور مفہوم۔ میرا اس حوالے سے نقطہ نظر جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ ویسے تو کئی علماء کرام نے، کئی اسکالرز نے اس حوالے سے بڑی گفتگو کی ہے، سوشل میڈیا میں، یوٹیوب میں مختلف چینلز ہیں ان کے، اس میں ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ تربیت اولاد سے پہلے تربیت والدین ہونا ضروری ہے، کیونکہ تربیت یافتہ والدین ہی تربیت یافتہ اولاد کی ضمانت ہے۔
تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، ذرا ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال، گھر کے لوگ، بیوی بچوں کو، کس چیز سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے۔ تو یہاں اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سیلف ڈیفینس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے گھر میں یا ہماری فیکٹری میں، گلی محلے میں، کہیں پر بھی اگر ہم موجود ہوں، وہاں اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو انسان سب سے پہلے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ خود بچے گا تو دوسروں کو بچائے گا۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کے کیا معنی اور مفہوم ہے، اس کے لیے ہم نے رجوع کیا مختلف مفسرین کرام کی تفاسیر کو کھنگالا، تو تقریباً سب نے ہی ایک ہی جملہ کہا ہے اور اس کا معنی اور مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے کا یہاں مطلب یہ ہے اس آیت میں کہ خود بھی دین کی تعلیم حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس سے مزین کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ جب ہم کریں گے تو ہم جنت اور جہنم کا منظر بھی ہمیں نظر آئے گا، اور ہماری اوور آل جو ہے ہماری اپنی بھی تربیت ہوگی اور اس کے اثرات ڈائریکٹلی ہماری اولاد پر بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اس آیت سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ تربیت اولاد سے پہلے ہی ہمیں والدین کی تربیت پر زور دینا چاہیے، تاکہ ہر گھر کا جو ماحول ہے، جو باؤنڈری وال ہے، اس کا اندر کا جو ماحول ہے وہ بالکل سیف ہو ہر لحاظ سے، اور وہ اس کے اثرات جو ہے وہ پورے خاندان پر پڑیں۔ اگر والدین ہی اسلام سے یا اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف نہ ہوں، جنہیں اسلام کی جو بیسک تعلیمات ہے، حلال ہے، حرام ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، زوجین کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر، میاں بیوی کے حقوق ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ کیمسٹری اور فزکس تو نہیں بتائے گی، کمپیوٹر کی تعلیم تو نہیں بتائے گی۔ یہ تو ساری تعلیم جتنی بھی ہیں یہ فنون میں مہارت پیدا کرتی ہیں۔ تو اصل جو ہمارا دین ہے، جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کو پڑھنا، اس کی اسٹڈی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دوسری بات، ماں باپ نے مطالعہ تو کر لیا ہے، لیکن اس میں جو سب سے اہم جو بات ہے میں سمجھتا ہوں، جس کو میں نے ایک نام دیا ہے بنیادی اینٹ۔ بنیادی اینٹ کیا ہے؟ بنیاد سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کسی بھی چیز کی فاؤنڈیشن ہے۔ بنیادی اینٹ سے یہاں مراد یہ ہے کہ اگر بنیادی اینٹ ہی جو پہلی اینٹ ہے عمارت کی، اگر وہ صحیح طریقے سے، صحیح لیول کے ساتھ اگر اسے رکھ دیا جائے تو پھر اس دیوار کو آپ چاہے ثریا تک لے جائیں۔ ثریا سے مراد یہ ہے کہ انتہائی اونچی دیوار بنا دیں تو وہ آخر تک دیوار سیدھی جائے گی۔ اگر اس کے برعکس کر لیا جائے، پہلی اینٹ ہی، بنیاد ہی غلط رکھ دی، ٹیڑھی رکھ دی، تو یہ دیوار آپ جتنی اوپر لے کر جائیں تو اس نے ٹیڑھا ہی جانا ہے، اور اس نے پھر زیادہ اونچا بھی نہیں جانا، یہ راستے میں ڈھیر ہو جائے گی۔ اور اگر یہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ بھی گئی اپنی منزل مقصود تک کے، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کب تک دیر پا رہے یہاں پر، تو اس نے گر جانا ہے۔ جب ہم کوئی عمارت بنانے لگتے ہیں، عمارت بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس پوری ایک انسپیکشن کرنے کے لیے ایک ٹیم آتی ہے جو سب سے پہلے جو ہے وہ جگہ کا معائنہ کرتی ہے، اس جگہ کی
جو ہے نا وہ انسپیکشن ہوتی ہے، آیا کہ اس جگہ پر یہ جو عمارت ہم کھڑی کر رہے ہیں یہ دیر پا ہوگی نہیں ہوگی، اس میں اتنی ویٹ کو اٹھانے کی سکت استطاعت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ہر ایک چیز کی جیسے بنیاد ہوتی ہے، اسی طریقے سے اولاد کے نیک ہونے کی بھی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد ہے نیک سیرت بیوی اور نیک سیرت شوہر۔ تو ناظرین کرام، آج ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ان کی ترجیحات کچھ اور ہے۔ یہ سب سے بیسک جو غلطی وہ یہی ہو رہی ہے کہ ہماری جو بنیادی اینٹ ہے وہی غلط رکھی جا رہی ہے۔ تو ہمارے جو 99% گھریلو خاندانی جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، جن کو میں لا ینحلو مسائل کہتا ہوں، جو کبھی حل ہی نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کی مین جو وجہ ہے، جو مین فیکٹر ہے، وہ یہی ہے کہ بنیادی اینٹ ہی غلط رکھی جا رہی ہے۔ اگر لڑکا نیک سیرت ہو، اچھے اخلاق والا ہے، تقوی پرہیزگار اختیار کیے ہوئے ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے لڑکے والے لڑکی کا جو انتخاب کر رہے ہیں وہ اس لڑکے کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے۔ لڑکی مثال کے طور پہ ماڈرنزم کی قائل ہے، فیشنیبل ہے، یا دین اس نے بالکل پڑھا ہی نہیں، تو یہ پھر بھی گاڑی نہیں چل سکنی، بہت مشکل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر لڑکی نیک سیرت ہو، با حیا ہو، با کردار ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، لیکن اگر دوسری طرف لڑکا ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری نوجوان نسل کو چاہیے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے، کہ یہ جو بنیادی اینٹ ہے نا، اس کا لحاظ کریں، اس پہ انتہائی غور و فکر کرنے کے بعد ہی اس اینٹ کو رکھیں، تاکہ پھر جتنی اونچی عمارت جائے تو ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف و خطر نہ ہو۔ بنیادی اینٹ کے بعد اب آگے جو ہے بہو اور داماد کے انتخاب کے لیے، جو میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ دونوں کے انتخاب کے لیے ہم نے دین کو ترجیح دینی ہے۔ دونوں کے مزاج ملتے ہوں گے، دونوں خوف الہی دونوں کے دلوں میں ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز اولاد بھی ویسی ہی پیدا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آئے، آپ کی بہن کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اچھی سیرت و اخلاق کا مالک ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، نیک ہے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ بلا جھجک بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو منع نہیں کریں، بلکہ اسے وہ آپ رشتہ دے دیں۔ لیکن اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کوئی رشتہ دیکھنے جائیں تو لڑکی کے اندر جو ہے وہ آپ نے 4 خوبیاں دیکھنی ہیں۔ وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ وہ مالدار ہو، دوسری یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہو، تیسری یہ ہے کہ وہ اچھے حسب و نسب والی ہو، ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اور چوتھی خوبی یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ جس کو میں کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ دیندار بھی ہو۔ اس دنیا کے اندر بہت کم ایسے لوگ ہیں، شاید آٹے میں نمک کے برابر ہوں، جن کی بیویوں میں یہ 4 خوبیاں موجود ہوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو اپنی بیویوں کو شادی کے لیے ترجیح دیتے ہیں وہ ان میں 2 چیزیں دیکھتے ہیں، یا تو وہ مال کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کی خوبصورتی کو، لیکن آپ نے دین کو ترجیح دینی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم سے کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سردار انبیاء، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دین کو فوقیت دینی ہے، دین کو مقدم رکھیں گے تو آپ کو اللہ رب العزت انشاءاللہ گھر میں سکون بھی آپ کو دے گا، اور وہ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا بھی عطا کر دے گا۔ سیرت کو ترجیح دینی ہے، کردار کو ترجیح دینی ہے، دولت نہیں۔
खूबसूरती को भी नहीं, क्योंकि ये पायदार चीज़ें नहीं हैं। सीरत हमेशा रहने वाली चीज़ है। खूबसूरती के बारे में किसी शायर ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। उसका शेर है कि हुस्न के बारे में कि डूबते सूरज को वक्त शाम देख, हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख। जब सूरज तुलू होता है तो कितनी बड़ी आबोताब के साथ अपनी रोशनी से, अपनी किरणों से पूरी दुनिया को मुनव्वर कर देता है। लेकिन आप उसको ज़वाल के वक्त देखें, जवानी आज है कल नहीं है, खूबसूरती आज है कल नहीं है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी लग जाती है तो हुस्न आरसी चीज़ है, ख़त्म हो जाता है। बाल झड़ जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता। लेकिन जो सीरत है, भले एक्सीडेंट हो जाए, भले उस बेचारी को या उस बेचारे को कोई बीमारी लग जाए, लेकिन सीरत उसकी चेंज नहीं होती। उसके अखलाक वैसे ही रहेंगे, उसके मामलात भी वैसे रहते हैं, उसकी सीरत में कोई कमी नहीं आती। वो कहते ना कि हुस्न सूरत आरज़ी है, हुस्न सीरत मुस्तकिल। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि सूरत के ना हुस्न खूबसूरती है आरज़ी चीज़ है। हुस्न सूरत आरज़ी है, हुस्न सीरत मुस्तकिल। उससे खुश होती हैं आँखें, इससे खुश होता है दिल। खूबसूरत इंसान को देख के आँखें खुश होती हैं। वो एक शो पीस की तरह है, देखा तो आँखों को सुकून मिलता है। लेकिन जो खूबसूरत इंसान हो उसको देख कर ना दिल बड़ा खुश होता है। तो रब्बे करीम से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम बेटों में और बेटियों में हुस्न सीरत की खूबी हमें वो अता कर दे। अच्छा, नेक माँ बाप का सिला जो है वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी अता करता है और आखिरत में भी अता करता है। सूरह कहफ के अंदर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि इन बच्चों की दीवार को तामीर कर दें, इन बच्चों की दीवार की मुरम्मत कर दें। और आगे उसकी रीज़न बता दी, वजह बता दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में। वो क्या? वकाना अबूहुमा सालिहा, वकाना अबूहुमा सालिहा, कि उन दो यतीम बच्चों के जो वालिद थे वो नेक सीरत इंसान थे, वो नेक थे, वो अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। और इसी तरीके से कि क़यामत के दिन भी इसका अजर मिलेगा नेक माँ बाप के होने का। नेक माँ बाप का जो क़यामत के दिन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिला अता फरमाएंगे वो ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे इरशाद फरमाएगा कि आप चूँकि दुनिया में अपने वालिदैन के लिए मग़फ़रत की दुआ किया करते थे और आप नेकी किया करते थे, इस्लाह के काम किया करते थे, मखलूक़ खुदा की खिदमत करते थे, हर वो नेक काम किया करते थे, लिहाजा आज आपको इस चीज़ का सिला दिया जा रहा है कि आपका जो हशर है, जो आपका मकाम है, आपके वालिदैन के साथ आपका रिश्ता जोड़ दिया गया है, लिहाजा आप इनके साथ ही आप जाएं। तो नाज़रीन किराम, दीन को तरजीह दें, दुनिया इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी झोली में वैसे ही डाल देगा। तो नाज़रीन किराम, हमारी जो आपसे गुफ्तगू चल रही है वो ये है कि माँ बाप का नेक सीरत होना कितनी अहमियत का हामिल है। इसके साथ ही मैं आपको एक तारीख़ी वाक़या आपके सामने बयान करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और इंशाअल्लाह आपको भी ज़रूरी पसंद आएगा। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का अपनी बहू के इंतखाब के लिए क्या मयार था। दौर खिलाफत है, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मामूल के मुताबिक गश्त पर हैं। अवाम रियाया की ख़बरगिरी करने के लिए अपना भेस बदल कर अपनी रियासत के गलियों में, महल्लों में चक्कर लगा रहे हैं। इसी दौरान ही आपके कानों में एक अचानक आवाज़ आती है जो दो ख़वातीन हैं जो आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु वहीं हल्का सा तवक्कुफ़ करते हैं, रुक जाते हैं कि क्या बातचीत चल रही है। बादशाह वक्त है, हो सकता है इनका कोई ऐसा मसला हो जो मुझ तक नहीं पहुंचा हो और मैं वो सुनूं, उसको हल कर दूं। लेकिन ये आपस में दोनों ख़वातीन गुफ्तगू क्या कर रही हैं, एक तरफ से ये आवाज़ आती है कि बेटा दूध में पानी मिला दें, दूध की मिकदार कम है, सुबह आम से जो दूध लेने लोग आएंगे अगर दूध कम हुआ तो मसला होगा, लिहाजा थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए। दूसरी जो खातून है आगे जवाब देती है कि माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी,
اور یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی والدہ یہ کہتی ہے کہ بیٹا کون سا آپ کو امیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے، آخری پہر ہے، اندھیرا ہے، آپ ملا دے پانی۔ بیٹی آگے جواب دیتی ہے کہ ماں اگر امیر المؤمنین جہاں پر موجود نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، تو امیر المؤمنین کا جو رب ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ گفتگو سننے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس اپنی سلطنت میں چلے گئے، اور صبح ہوتے ہی اپنے غلام کو بھیج کر یا وزیر کو بھیج کر انہیں اس گھر سے جو خواتین تھیں ان کو طلب کر لیا۔ ساری گفتگو سننے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس نتیجے پر پہنچے، اور یہ سارا واقعہ جو سنا اس کے بعد آپ بہت متاثر ہوئے اس بچی سے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا اس خاتون سے، اس کی والدہ سے، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس لڑکی کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی، اور تاریخ میں آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اس شادی سے اس لڑکی سے ایک بیٹی ہوئی، اور اس بیٹی سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جن کو عمر فاروق ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ بنیادی اینٹ، وہی بات آ گئی کہ بنیادی اینٹ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو ناظرین کرام، نیک سیرت و کردار کے حامل ماں باپ ہی پاکیزہ نسل کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنا خود محاسبہ کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی ایسی ہی صفات پیدا کر دے۔ ذکر ہو رہا ہے والدین کے تربیت کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ انتہائی لازم و ملزوم ہے ماں باپ کی تربیت کے حوالے سے۔ بحیثیت والدین، کیا کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا، خود اپنے آپ کو پرکھا، اپنے گربان پہ ہم نے جھانکا ہے کہ ہم کلمہ گو لوگ ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان والدین ہیں، اسلام اور ایمان ہم نے نام تو سنا ہے، آج کل کے اس پرفتن دور میں کیا ہم نے کبھی اسلام کا یا ایمان کا ڈیٹیل سے مطالعہ بھی کیا ہے، یا صرف ہم نام کے ہی مسلمان ہیں؟ یقین جانے اگر میں یہ سوال کروں کسی سے، زیادہ تر لوگوں کو صرف اسلام کا تو پتہ ہے کہ ہاں بھئی ہم مسلمان ہیں، بھئی اسلام میں کتنی چیزیں ہیں، ایمان میں کتنی چیزیں ہیں، ایمان کن چیزوں کا نام ہے، تو اس کے آگے مزید ڈیٹیل نہیں پتہ ان کو۔ تو آئیے ذرا ہم ایک سرسی طور پہ اس پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کا کیا حال ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے کان سنے، دل اس کی تصدیق کر دے، دل اس کو تسلیم کر لے، دل اس کو مان لے، ٹھیک ہے؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور اسلام جو ہے وہ عملی عبادت کا نام ہے، اس پہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پہ آپ نے عملداری کرنی ہے، وہ آپ نے اظہار کرنا ہے اس کا۔ ایمان کا تو آپ نے کانوں سے سن کے، دل و زبان سے اس کا اقرار بھی کر لیا ہے یا دل سے تسلیم بھی کر لیا ہے۔ اسلام نے ہم نے عملی طور پر اس کا اظہار کرنا ہے۔ اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایمان کن چیزوں کا نام ہے اور ایمان میں کتنی چیزیں ہیں۔ ایمان میں 6 چیزیں ہیں۔ آمنت باللہ، یعنی ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اللہ پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کا نظام چلانے والا وہ واحد اور یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس پہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ہمارا دل اس چیز کو تسلیم کرتا ہے، الحمدللہ کرتا ہوگا۔
لیکن ہمیں اس چیز کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی پتہ ہونی چاہیے۔ اللہ پر ایمان، اس کے تمام فرشتوں پر ایمان، کہ بالکل جو ہم نے ہمارے اس دین نے، ہمارے نبی نے ہمیں جو فرشتوں کے بارے میں جتنی بھی نالج دی ہے، ہم اسے مانتے ہیں، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تمام فرشتے موجود ہیں۔ اب پھر ہر فرشتے کی اپنی اپنی الگ الگ ذمہ داری ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ وَكُتُبِهِ، اور تمام آسمانی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، قرآن پر نہیں صرف۔ قرآن پر تو ہے، ایز اے مسلم ہم نے اس کو ماننا ہے کہ قیامت تک اس جیسی اور مزید کوئی کتاب نہیں آنی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چھوٹے موٹے صحیفے بھی ہیں جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئے ہیں، اس پر بھی ہم نے ایمان لانا ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ رسولی ہی، اور اس کے تمام انبیاء اور رسول پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء برحق ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 5ویں چیز ہے والیوم الآخر، یوم آخرت پر بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ نہیں مانتے، یوم آخرت کو نہیں مانتے، تذبذب کا شکار ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم اس ایریا کو پڑھیں گے، ہم اس کا ڈیٹیل مطالعہ کریں گے، تو ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے نا یہ چیزیں۔ اور آخری جو چیز ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر بھی ہم نے ایمان لانا ہے۔ یہ بڑا ایک نازک و بڑا حساس ٹاپک ہے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ اتنا مانتے ہیں کہ بھائی جو کچھ بھی اس جہاں میں ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ سب رب کریم کے علم میں ہوتا ہے، وہ سب اسے پتہ ہے۔ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں اگر مگر، یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ بس یار یہ تقدیر میں تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہتری کرے گا انشاءاللہ، رب کی رضا پہ سب راضی ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایمان پہ میں نے آپ کو 6 باتیں آپ کو بتا دی ہیں، تو یقیناً آپ نے اگر اس کے نام اگر آپ کو پہلے سے پتہ تھے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھ لیجئے۔ ایک دوسرا سوال ہے کہ ہمارے دوست نے کیا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو جنت میں داخلے کا معاملہ ہے وہ اسلام سے ہوگا یا ایمان سے ہوگا؟ ایڈمٹ کارڈ ہم جس کو کہتے ہیں، جس کے بعد ایڈمٹ کارڈ ہوگا وہی جا کے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے پیپر دے گا نا بھائی۔ تو ایڈمٹ کارڈ جو ملنا ہے نا وہ ایمان سے ملنا ہے۔ ایمان آپ کا پختہ ہوگا، یہ عقائد کا معاملہ ہے۔ داخلہ کارڈ ملے گا آپ کو ایمان سے، ایمانیات سے، ایڈمٹ کارڈ ہے۔ جو درجات بلند ہوں گے نا جنت میں، 5 اسٹار، 7 اسٹار، 3 اسٹار، 4 اسٹار، A B C گریڈ جو آپ کو ملے گا نا، وہ ملے گا اسلام کی بنیاد پر۔ اب ہم آتے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ تو ناظرین کرام، اسلام جو ہے 5 چیزوں کا نام ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے توحید کا بھی اقرار کرنا ہے اور رسالت کا بھی اقرار کرنا ہے۔ توحید کے معنی یہ ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں نفع و نقصان کا مالک، ہمارے لیے مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخش، بگڑی بنانے والا، بیٹا اور بیٹی دینے والا، ہمارے تمام نفع و نقصان کا مالک ہمارا واحد خالق رب العالمین ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے کسی بھی کام میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری کیا ہے اس میں اسلام میں؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں، وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ، اور استطاعت ہونے پر ہم نے بیت اللہ کا حج بھی ادا کرنا ہے۔ اب اسلامیات میں ایسا ہے معاملہ کہ نماز بعض اوقات انسان سے غفلت ہو جاتی ہے، 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا،
2 پڑھ لیں، کبھی 3 پڑھ لیں، کبھی 4 پڑھ لیں، کبھی لیٹ پڑھ لیں، کبھی قضا پڑھ لیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ نقص ہے اس کے اندر۔ سستی اور کاہلی کرنا دین کے کاموں میں بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، مال تھا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ہٹا کٹا نوجوان ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ماہ رمضان سر پر موجود ہے، پورے 30 روزے گزر گئے اور پہلا اور آخری جوان نے رکھ لیا ہے، بس باقی سارے بیچ میں آ گئے، یہ بھی کوتاہی ہے۔ مال و دولت سے مالا مال ہے، اللہ نے بہت مال دیا ہے، استطاعت بھی ہے، جسمانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، لیکن بیت اللہ کا حج ادا نہیں کیا۔ تو درجات جو ہیں وہ اسلام کی بنیاد پر ہوں گے، یہاں خامیاں کمزوریاں ہوں گی، جو داخلہ ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ تو لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ایمان اور اسلام کے حوالے سے آج جو میں نے گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی ہے، آپ کو یقیناً اس سے نالج بھی ملی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا اولاد پر خصوصی طور پہ توجہ دیں کہ انہیں ایمان اور اسلام کی ڈیفینیشن بھی بتائیں اور ان کا فرق بھی بتائیں، اور اس کے ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس پہ اپنے آپس میں گھر میں گفتگو کر لیا کریں جی۔ ناظرین کرام، ایمان اور اسلام کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے اور آپ نے اس سے فائدہ بھی حاصل ضرور کیا ہوگا۔ اب آگے جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نیک اولاد کی تمنا اور خواہش جو ہے یہ بھی ضرور ہونی چاہیے۔ ہم نے بنیادی اینٹ بھی رکھ لی، دونوں کا انتخاب جو ہے نا وہ دین اسلام کے مطابق بھی کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ایک تڑپ بھی ہو دل کے اندر نا، نیک اولاد کی تمنا اور خواہش بھی ہو۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی فکر کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی فکر جو ہے نیک اور صالح اولاد کی ہونی چاہیے میری نظر میں۔ یہ صرف ایک جذباتی خواہش نہیں بلکہ انبیاء کرام کی سنت بھی ہے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کیا دعا کی، اور قرآن انہیں کن الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دولت، شہرت اور اقتدار نہیں مانگا، بلکہ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ نیک اولاد کی، صالح اولاد کی۔ تو حاصل کلام یہ ناظرین اکرام کہ اولاد ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ نیک اور صالح اولاد کا ہونا ہی اصل کامیابی ہے انسان کی، اور یہ ہمارا قیمتی اثاثہ بھی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی خزاں میں اللہ رب العزت سے کیا دعا کی؟ آئیے پھر ہم ذرا قرآن کی طرف جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ کیا الفاظوں پر غور کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما، ذریۃ پاکیزہ، ذریۃ طیبہ کا مطلب ہے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو اس دعاؤں کو سننے والا ہے۔ چنانچہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف اولاد ہونا کافی نہیں بلکہ نیک اور صالح اولاد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے ہمیں نیک بندوں نے جو اللہ رب العزت سے دعائیں کی ہیں وہ الفاظ بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہمارے بچوں سے ہماری آنکھوں کے لیے ہمیں ٹھنڈک عطا فرما، قرۃ اعین، قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں نیک اور
تقوی والے لوگوں کا امام بنا دے، رہبر و رہنما بنا دے، جو پرہیزگار لوگ ہوں۔ اور یہ بھی اللہ کے انعاموں میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ آپ جن کی سربراہی کر رہے ہیں وہ سارے متقی، نیک سیرت، خوف خدا رکھنے والے لوگ ہوں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ تو ناظرین کرام، شادی کر لینا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، سنت کی ادائیگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں یہ خواہش رکھنا، دل میں یہ تمنا رکھنا، راتوں کو اٹھ کر یہ دعائیں کرنا، نیک سیرت و کردار والی اولاد کے حصول کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنا بھی یہ انبیاء کی سنت ہے۔ یہ دل سے ہوتا ہے۔ آپ کی تڑپ کس چیز کی ہے؟ آپ کا ویژن کیا ہے؟ تو یقین جانیے جب ہم پراپر صحیح طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ صحیح کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں کہیں سے بھی کوئی مایوسی ہمیں نہیں دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، دوسرا نقطہ یہ ہے جو اہم مسئلہ ہے میرے حساب سے، کہ اکثر ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بچی ابھی چھوٹی ہے، ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو کر لے گا، ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی لڑکا ہے، تھوڑا سا شعور کی عمر کو پہنچے گا تو کر لے گا۔ یہ انتہائی میں کہتا ہوں کہ تربیت کے حوالے سے یہ بہت ہی غیر سود مند بات ہے جو تربیت میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اب اس دین اسلام کیا کہتا ہے؟ جوانی کی جو عبادت ہے، جوانی کے جو معاملات ہیں، وہ کتنی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر اس کی۔ ناظرین کرام، جوانی کے اندر انسان کا شباب ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور خواہشات کا غلبہ جو ہے انسان کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی نوجوان خواہشات کو پس پش ڈال کر اللہ کا نیک اور فرما بردار بندہ بن جاتا ہے اور جوانی میں ہی عبادت گزار بن جاتا ہے، تو یہی جوانی اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جن 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے وہ ایک نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جوانی کی عبادت کی کتنی اہمیت ہے۔ جوانی کی نمازیں، جوانی کا حج اور جوانی کی جو عبادت ہر طرح کی، وہ بڑی اہمیت کی عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک شاعر نے بڑی زبردست بات کی ہے، فارسی کا شعر ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ زادہ میں شود پرہیزگار۔ ناظرین کرام، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کے اندر فواحش و منکرات سے توبہ کرنا، لغویات سے اپنے آپ کو بچانا اور منکرات سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر، خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر، اور اپنے دل کی جو ایک لگن ہے وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری پہ لگانا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ وقت پیری گرگ زادہ میں شود پرہیزگار، یعنی بڑھاپے کی خزاں میں، بڑھاپے میں تو بھیڑیے کا بچہ بھی جو ہے نا وہ ایک کونا اختیار کر لیتا ہے، آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ بڑھاپے میں یہی ہوتا ہے، نہ جوانی رہتی ہے، نہ خواہشات کا غلبہ رہتا ہے، نہ وہ شباب رہتا ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ جب یہ ساری چیزیں آپ پر غالب ہوں، آپ کے پاس وسائل بھی ہوں، آپ کے پاس مواقع بھی میسر ہوں، آپ کے پاس دولت بھی ہو، حسن بھی ہو، کشش بھی ہو، تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ ان ساری چیزوں سے روگردانی کر کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے میرے رب کی عبادت کرنی ہے، مجھے صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور اصل کامیابی یہی ہے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہے اور وہ بھیانک ہے۔ تو لہذا جو ہمارے بچے یا بچیاں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ آگے جوانی ہے، بعد میں کر لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ابھی سے کریں۔ یہ یاد رکھیں، یہ دنیا عارضی ہے، مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو ہمیں دین کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں پھر ہمارا بچپن ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک پھر ہم نے رب کریم کی فرما برداری کو ہی اختیار کرنا ہے۔ اور میں ایک بات آگے بڑھ کر کہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ہم سب والدین اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے نونہال
ہمارے فرما بردار بن جائیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو رب کی چوکھٹ پہ جھکانا پڑے گا. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے رب کا فرما بردار بنانا پڑے گا. تب جا کے میں کہتا ہوں نہ کریں ان پہ اتنی محنت. ہم خود ہی ٹھیک ہو جائیں, ہم اپنی اصلاح کر لیں, ہم پہلے رب کے فرما بردار تو بنے, پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے. یہ بچے آپ کو ان کو فرما بردار بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ سب سے بڑا نکال ہوتا ہے. کیا سمجھے؟ والدین بچے کے لیے ایک آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں, ایک شیشے کی اہمیت ہے جس میں بچہ اپنا عکس دیکھتا ہے. تو یاد رکھیے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد, ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو رب کریم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے خالق کا فرما بردار بننا پڑے گا. تب جا کے ہماری اولاد انشاءاللہ ہماری بھی فرما بردار بنے گی. ہماری پچھلی جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ نیک اولاد کی تمنا اور خواہش, یہ صرف خواہش نہیں بلکہ انبیاء کی سنت بھی ہے. آپ نے دعا کی, آپ کے دلی مراد اللہ رب العزت نے پوری کی, اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایک نونہال عطا کیا, وہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو. تو یہ جو بچہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, اس کی بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب ہم نے ریسرچ کی, کچھ کتابیں پڑھی کہ بچہ کہتے کس کو ہیں, کچھ تھوڑا سا ناظرین سے گفتگو کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے بہت اس کے لیے پڑھنا بھی پڑتا ہے, تیاری بھی کرنی پڑتی ہے. بچہ جو ہے کہتے ایک نرم موم کی طرح ہے, آپ اسے جس سانچے میں بھی ڈالیں گے یہ اسی سانچے میں ڈھل جائے گا, جس طرح موڑنا چاہیں, دائیں بائیں, جیسے بھی. یعنی آپ اس کو جو بھی تربیت کرنا چاہیں, اسے آپ اچھی اور نیک باتیں انہیں سکھانا چاہیں, جو بھی اس کی دماغ میں آپ راسخ کرنا چاہیں, یہ وہ سیکھتا چلا جاتا ہے. اور بچہ وہ بیج ہے جس کی اگر آپ یاری اخلاق کے ساتھ, بہترین تربیت کے ساتھ اگر کی جائے تو یہ معاشرے کے لیے ایک قیمتی اثاثہ بن سکتا ہے. یہ اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے برادری کے لیے, پوری ملک و ملت کا نام روشن کر سکتا ہے. بصورت دیگر اس کے رزلٹ کچھ اور ہوتے ہیں. بچہ اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی امانت ہے جو معاشرے کے لیے روشن اور والدین کے لیے ایک بہترین ذمہ داری بھی ہے. تو خدا را اپنے بچوں پہ دھیان دیجیے, اپنے بچوں کی بہترین تربیت کیجیے تاکہ یہ ملک اور قوم کے لیے آگے چل کر بہترین کارہائے نمایاں انجام دے سکیں. محترم والدین, میری ہمیشہ سے گزارش یہ رہتی ہے کہ میں اپنے جاننے والوں کو, رشتہ داروں کو, خاندان میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ بیٹے تو اللہ کی نعمت ہیں, ان پر تو توجہ دی جاتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ بالخصوص اپنی بچیوں پر, اپنی بیٹیوں پر بھی لازمی توجہ دیں. اور اس کے بھی بڑے دور رس نتائج ملتے ہیں, کیونکہ جب ایک ماں نیک سیرت ہوتی ہے اس سے پورا خاندان پروان چڑھتا ہے, نسلوں تک دین جاتا ہے. اگر بیٹی نیک سیرت ہو, اخلاق والی ہو, تقوی اور پرہیزگار ہو تو اس سے ثمرات جو ہے نا بڑے دور رس بھی ہوتے ہیں. اور میں نے کہا کہ یہ نسلوں تک دین کی آبیاری ہوتی ہے. تاریخ میں چنانچہ ایک بہت بہترین واقعہ ہے, اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا, کہ خاموش محنت کے نام سے ایک خاموش محنت, میں نے اس کا ٹائٹل دیا ہے. وہ خاموش محنت کیا ہے؟ یہ تقریباً دور ہے, زمانہ 7ویں صدی ہجری کا دور ہے. تاتاری قوم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً, اگر نہیں ہے تو آپ اسے گوگل پہ سرچ کر لیجئے کہ یہ تاتاری قوم کیسی تھی. خونخوار قوم, درندہ صفت قوم. یہ انسانوں کو جہاں پر بھی جاتے تھے, اپنے علاوہ جو ان کے مخالف لوگ ہوتے تھے, مخالف فوج ہوتی تھی, یہ ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے تھے. کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے, نہ بچوں کا, نہ بوڑھوں کا, جوانوں کو تو یہ معاف بھی نہیں کرتے تھے, نہ عورتوں کا. تو تاریخ میں یہ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے اور دل دہلا دینے والا بھی ہے. جب ہم اس کو مزید اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل کو سکون بھی ملتا ہے. پہلے جو تکلیف ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ ان تاتاریوں نے مسلمانوں کے قبائل پہ حملہ کیا,
اور وہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ انہوں نے یہاں تک کہ جاندار تو ان کو تہ تیگ کیا، بے جان چیزوں کو بھی نہیں بخشا۔ پھر یہ ایک مخالف قوم کا یا مخالف فوج کا یہ ایک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی قوم دوسری مخالف قوم پر غالب آتے ہیں تو آپ ان کے بچوں کو بھی اپنی جو ہے نا وہ گرفت میں کر لیتے ہیں، اور ان کی عورتوں کو آپ زبردستی اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ تو چنانچہ تمام مسلمان مردوں کو شہید کر دیا گیا، کوئی بھی نہیں بچا، جو زندہ بچ گئے تو انہیں قیدی بنا لیا گیا، اور ان کو مسلمانوں کے جو بڑے تھے جو زندہ رہ گئے تھے ان کو نفسیاتی طور پہ اور ذہنی طور پہ ٹارچر کرنے کے لیے ان کی بیٹیوں کو، ان کی نوجوان بچیوں کو زبردستی اپنے نکاح میں اپنے پاس ہی انہیں رکھ لیا۔ تو اس صورتحال میں انسان کیا کرتا ہے جب وہ مجبور بھی ہو، مقبور بھی ہو اور مغلوب بھی ہو؟ یہ ساری چیزیں مسلمان بچیوں نے دیکھیں، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، قناعت کا مظاہرہ کیا اور ہمت سے کام لیا۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ ان بچیوں کے ساتھ انہوں نے اپنے عقیدے کے حساب سے انہیں نکاح کر لیا، اور جبراً ان کو اپنے گھروں میں رکھنے پر وہ انہیں زبردستی کی کہ یہ ہمارے گھروں میں رہیں۔ چنانچہ مسلمان بچیوں نے ان کے گھروں میں رہنا شروع کیا۔ اللہ رب العزت نے وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ ان کو اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا۔ وہ بچے جو ان کو اللہ نے عطا کیے تو ان بچیوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت عین اسلام کے مطابق کی۔ جب یہ سارا منظر انہوں نے دیکھا، ان مسلمان بچیوں کے یہ سارے معاملات دیکھے، تو وہ تاتاری قوم کے جو سپاہی تھے جو جبراً ان کے شوہر بنے تھے وہ بڑے متاثر ہوئے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے محلے کے اندر جو دیگر تاتاری قوم کے بچے بھی تھے انہوں نے بھی اپنے بچوں کو ان مسلمان بچیوں کے گھروں میں بھیجنا شروع کر دیا کہ آپ جیسے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں ہمارے ان بچوں کی بھی ایسی ہی تربیت کریں۔ تو ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ 20-25 سال 18 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب یہ بچے 18 سال 20 سال فل جوانی کو پہنچے تو ان کی تربیت تو بچپن سے دین اسلام کے مطابق ہوئی تھی۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اثرات، ان کی صحبت کی وجہ سے کہتے ہیں پوری تاتاری قوم جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ میں نے کیا کہا کہ بچیوں کو تعلیم دیں، کیونکہ جب ہماری بچیاں تعلیم سے مزین ہوں گی، اسلامی تعلیمات سے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی حامل ہوں گی، تو پھر یہ دین جو ہے وہ نسلوں تک جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ تو علامہ اقبال شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنے ایک شعر کے اندر یوں بیان کیا ہے: ہے آیا شورش تاتار کے افسانے میں، ہے آیا شورش تاتار کے افسانے میں، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ایک بت خانے سے پاسباں مل گئے، محافظ مل گئے، کس کے؟ بیت اللہ کے محافظ مل گئے۔ یہ وہ قوم اور یہ وہ فوج تھی جو بیت اللہ کو ڈھانے کے در پہ تھی۔ دین اسلام کی تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ جو بیت اللہ کے مخالف تھے وہ پاسباں بن گئے، اس کے محافظ بن گئے، اس کے نگہبان بن گئے۔ تو ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ تو آئیے ہم اپنے بچوں کی تربیت، تعلیم عین اسلام کے اصولوں کے مطابق کریں تاکہ ہمارا معاشرہ بھی ایک فلاحی معاشرہ بن سکے۔ ناظرین کرام، ابھی تک جو ہم نے آپ سے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے، اس میں ہمارا جو فوکس تھا وہ صرف والدین کی تعلیم و تربیت تھا کہ والدین کو کیسے ہونا چاہیے۔ والدین کا تربیت یافتہ ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ تربیت یافتہ والدین ہی ایک تربیت یافتہ اولاد کو جنم دے سکتے ہیں، ایک مربیانہ کردار ادا کر سکتے ہیں، جو کہ والدین کی انتہائی اولین ذمہ داری بھی ہے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوں گے کہ اولاد کی تربیت کے بنیادی اصول۔ والدین ٹرینڈ ہو گئے ہیں، اب انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس میں چند رہنما اور سنہرے بنیادی اصول ہیں اس کے، وہ ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے طاہر جہاں باز آفیشیل،
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، کنٹینٹ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔